السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ہے ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ رشیا کا یوکرین کے دارالحکومت کیو پر حملہ ہے۔ رشیا نے دارالحکومت کیو پر جو یوکرین کا دارالحکومت ہے اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ایک مکمل جامع پلان بنایا تھا کہ کس طرح سے وہ اس پر قبضہ کریں گے، لیکن وہ قبضہ جو ہے وہ قبضہ کرنے کی کوشش یا وہ حملہ وہ ناکام ہو چکا ہے، اور وہاں پر جو جنگ ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ روس کی فوجیں پیچھے ہٹائی ہیں، یوکرین کی فوجیں اپنے شہر کو دفاع کر رہی ہیں، اور یہ حملہ تقریباً ناکام ہونے کے بعد اب مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ روس نے یوکرین کے درجنوں شہروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ درجنوں شہروں کو ملبے کا ڈھیر بنانے کے بعد حیران کن اعلان کیا ہے کہ میں تو صرف ڈونباس ریجن پر قبضہ کرنے کے لیے آیا تھا، یعنی کہ درجنوں شہروں کو تباہ کرنے کے بعد رشیا نے یہ ایک مذاق یا جوک کہہ لیں کہ کیا ہے کہ ہم تو صرف ڈونباس ریجن تک اپنے قبضے کو یا اپنے علاقے کو آزاد کروانے کے لیے آئے تھے، باقی جو سارا سسٹم ہے وہ ہم نے ایک مذاق کے طور پر کیا تھا۔ یعنی کہ وہ صرف کیو کی ایسٹرن سائیڈ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ روسی صدر نے حال ہی میں اعلان کیا۔ روس کی طرف سے یہ نئی حکمت عملی اس وقت سامنے آئی ہے جب 25 فروری سے لے کے 1 اپریل تک، یعنی کہ تقریباً بنتے ہیں یہ 36 دن، تو 36 دن لگاتار یوکرین کے دارالحکومت کیو پر مسلسل گولہ باری کی جا رہی تھی، اور گولہ باری کی جانے کے باوجود فتح نہیں مل سکی روسی فوجیوں کو، اور فتح نہ ہو سکنے کے اس ادراک کے بعد رشیا نے یوکرین کے دارالحکومت کیو کو فتح کرنے کا جو پلان ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ دوستو، یہ شروع سے ہی ایسا نہیں تھا۔ جب شروع میں رشین فوج جو ہے وہ یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے آئی تو آن پیپر ان کا جو پلان تھا وہ بڑا زبردست تھا۔ آن پیپر رشیا نے ایک پلان بنایا تھا کہ وہ کیو پر اس طرح سے حملہ کریں گے، مطلب ان کی جو اسٹریٹجی تھی، جو انہوں نے پلان بنایا تھا، وہ پلان بڑا زبردست تھا، بہت کمال کا پلان تھا۔ اس کو انہوں نے 2 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ روسی فوج کیو کے اطراف میں دور سے گولہ باری کرے گی۔ دور سے گولہ باری کرنے کے بعد وہ اس کی سڑکوں اور اس کے پلوں کو کنٹرول سنبھالے گی، اور ان پر جو ہے وہ یوکرینی فوج کو پیچھے دھکیل دے گی۔ یہ تھا پہلا مرحلہ، اور اس کے محاصرہ کر لے گی، ان کی سپلائی لائن کاٹ دے گی، اور یوکرینی فوج کو جو ہے وہ محصور کر دے گی۔ وہاں پر موجود جو ہے وہ عوام اس کو بھی محصور کر لے گی اور یوکرین کی فوج کو بھی محصور کر لے گی۔ اس طرح سے وہ آرام سے قبضہ کر لیں گے۔ دوسرے مرحلے میں ان کا یہ پلان تھا کہ وہ اس چیز جو ان کی فوج ہے، جو زیادہ زبردست فوج ہے، وہ اندر داخل ہو جائے گی، اور اس میں موجود جو یوکرینی فوج ہے ان کے ساتھ وہ براہ راست مقابلہ کرے گی۔ براہ راست مقابلہ کرنے کے بعد ان کو شکست دے گی اور شہر کے مرکز پر حملہ کر دے گی، اور مرکز کو اپنا کنٹرول میں کر لے گی۔ اس طرح سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہو جائے گا، قبضہ مکمل ہو جائے گا، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ 2 مراحل تھے۔ اس کے علاوہ روسی فوج یہ دونوں مراحل مکمل کر ہی نہیں سکی، یعنی کہ یہ شہر پوری طرح ان کے قبضے میں آیا ہی نہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ یوکرین آرمی کی سپلائی لائن کاٹ کر ان کو محصور کرنا
ان کا جو ہے وہ خواب ہی رہ گیا، وہ مکمل ہو ہی نہیں سکا۔ یہ منصوبہ ان کا پہلے دن ہی ناکام ہو گیا تھا۔ یہ روسی فوج کا جو منصوبہ تھا وہ ان کا پہلے دن ہی ناکام ہو گیا تھا۔ کیف ویسے بھی کوئی چھوٹا شہر تو ہے نہیں دوستو، یہ اتنا بڑا شہر ہے کہ امریکہ کے نیو یارک سٹی سے بھی بڑا ہے، اور چونکہ یہ بڑا شہر ہے اس لیے اس کو گھیرنے اور قبضہ کرنے کے لیے ایک خاصی فوج چاہیے، اچھی پیدل فورس چاہیے، انفینٹری چاہیے، ٹھیک ٹھاک اسلحہ چاہیے۔ تو یہ سب رشین آرمی کے پاس موجود تو تھا، لیکن بہرحال پھر بھی رشین آرمی کی یہاں پر ایک کمزوری تھی کہ ان کے پاس پیدل فورس اور انفینٹری کی نہایت کمی تھی۔ اس کے علاوہ شہر میں لڑنے والی فوج، جو اربن ایریا کے اندر لڑنے والی فورس تھی، اس کی تعداد بھی کم تھی۔ ساتھ ہی ساتھ جو محاصرہ کرنے والی فورس تھی، شہر کا دور سے محاصرہ کرنے والی فورس، اس کی تعداد بھی کم تھی۔ ان کی جو اندر لڑنے والی فوج تھی اربن ایریاز میں، ان کی جو تربیت تھی وہ بھی نہایت کم تھی۔ ان کو زیادہ دن تک لڑائی کی تربیت دی ہی نہیں گئی تھی۔ پھر اس کے علاوہ شہر کی ہر بلڈنگ، ہر کھڑکی، ہر دیوار، ہر درخت کے پیچھے جہاں پہ چھپنے کی جگہ مل رہی تھی، ہر اس علاقے میں جہاں پر بندہ چھپ سکتا تھا، وہ رشین فوج پر بھاری پڑ رہا تھا۔ مطلب کہ ہر کھڑکی، ہر دروازے، ہر بلڈنگ کے پیچھے سے رشین آرمی پر زبردست اٹیک ہو رہا تھا، اور ان کو مکمل طور پر مفلوج کیا جا رہا تھا۔ وہ ریلیکس حالت میں چلے جا رہے تھے، ان کو پیچھے دھکیلا جا رہا تھا۔ حیران کن بات یہ بھی تھی کہ اس پورے عرصے میں روس یوکرین کی فضاؤں میں ایک دن بھی حکمرانی اپنی جو ہے وہ قائم نہیں کر سکا۔ مطلب کہ جب اس نے حملہ کیا تو رشین آرمی کو چاہیے تھا کہ وہ فضائیہ کی مدد لیتی، اور فضائیہ جو ہے وہ ان کی مکمل طور پر یوکرین پر قبضہ کرتی، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر قبضہ کرنے میں ہی ناکام رہے۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ فضائیہ پر مکمل جو ہے نا ان کا کنٹرول ہونے کے باوجود فضائیہ نے ان پر مکمل قبضہ نہیں کیا، اور جو کیف کی فضائی حدود تھی ان کو ایک دن کے لیے بھی انہوں نے اپنا جو ہے اس پر تسلط قائم نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے یوکرین کے پاس دفاعی نظام بڑا زبردست تھا، ان کا جو انفینٹری والا سسٹم تھا وہ بڑا زبردست تھا، ان کے ڈرون اچھے آ گئے تھے یوکرین کے ہاتھ میں، تو وہ ان کا دفاعی نظام اور ان کے ڈرونز مسلسل روسی فوج کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین، جو کیف ہے اس کا جو دفاعی سسٹم ہے وہ بڑا شاندار تھا۔ کیف کا جو دفاعی جو ہے نا سسٹم، وہ یوکرین نے اس کو بنایا ہی بڑا ڈیفینسو تھا۔ اس شہر کو تعمیر ہی بڑا ڈیفینسو کیا گیا تھا، اس کو بڑی دفاعی نقطہ نظر سے اس کی تعمیر کی گئی تھی۔ اس کو دراصل اس طرح سے پھیلایا گیا، اس طرح سے اس کو تعمیر کیا گیا کہ اگر کوئی بیرونی فورس آئے تو آسانی سے اس پر قبضہ نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ کیف شہر بلندی پر واقع تھا، یہ بہت اونچا واقع ہے، یعنی یہاں پر جو روسی فوج قبضے کی غرض سے آئی اس کو نیچے سے اوپر کی جانب چڑھنا پڑ گیا۔ یہ بڑا کمال کا ایک نقطہ تھا دفاعی، جس سے جو ہے وہ چونکہ اوپر کی طرف چڑھ رہے تھے اس لیے ان کو موقع نہیں مل سکا اپنے دفاع کا۔ یہاں پر جب یہ اوپر کی جانب چڑھ رہے تھے تو یوکرینی فورس اور ان کے لڑاکا جو ہیں جنگجو، ان کو موقع مل گیا ان پر حملہ کرنے کا، اور یہ آسان شکار تھے، انہوں نے ان پر بھرپور طریقے سے حملہ کیا۔ اس کے علاوہ یہاں پر موجود ہر کھڑکی، ہر دیوار، درختوں کے جھنڈ اور درخت کے پیچھے سے مشین گنوں کے جو فائر ہو رہے تھے، ان کا مقابلہ کرنا روسی فوج کے لیے
تقریباً ناممکن ہو گیا تھا، اور وہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکی تھی، مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ ان کا اوپر چڑھنا بالکل نامکمل ہو چکا تھا، ناممکن ہو چکا تھا، اس لیے اس کو بار بار پیچھے ہٹنا پڑ رہا تھا، پیچھے ہٹ کے اسٹریٹجی تبدیل کر کے پھر اوپر کی جانب چڑھنا پڑ رہا تھا، پھر دوبارہ نیچے ہٹ کے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑ رہی تھی، کیونکہ اوپر سے مزاحمت بڑی کمال کی، بڑی زبردست ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ مشرق کی طرف سے اس طرح سے روسیوں نے یوکرین شہر کو بچایا، کس طرح سے بچایا کہ مشرق کی طرف سے یوکرین کے شہر کیو کے مشرق میں دریا جو ہے وہ دریا ڈونباس وہ بہہ رہا ہے، تو دریا کی سمت سے رشین نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ دراصل یہ حملہ کرنے کی جو اسٹریٹجی تھی وہ دونوں طرف سے تھی، مشرقی طرف سے بھی اور مغربی طرف سے بھی۔ مشرقی طرف جو ہے وہ رشیا کی طرف سے بنتا ہے، تو مشرقی طرف سے دریا ڈونباس جو ہے وہ بہہ رہا ہے، تو دریا کو پار کر کے کیف شہر پر حملہ کرنے کی غرض سے رشین آرمی نے اپنی فوج کو آگے بھیجنا شروع کیا۔ تو جب وہ دریا ڈونباس پار کرنے کی غرض سے آگے نکلی تو ان کے آگے سب سے بڑی مشکل تھی، وہ کیا تھی کہ وہ پلوں پر سے انہیں گزرنا پڑتا تھا۔ تو دفاعی نقطہ نظر سے کیف کو بڑے طریقے سے انہوں نے تعمیر کیا تھا، تو پلوں کا جو درمیانی فاصلہ تھا وہ کافی زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ ان پر پورے شہر میں داخل ہونے کے لیے صرف 6 پل تھے۔ اب یہ جو پل ہے یہاں پر سے اگر کوئی آرمی جاتی ہے تو وہ دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پل سے آرمی جو ہے وہ شہر کے اندر داخل ہو رہی ہے، تو اس کو نشانہ بنانا زیادہ آسان ہو جاتا تھا۔ تو جیسے ہی وہ پل کے اوپر سے گزرتی، جو وہ ڈرون مارتے یا وہاں پر فائرنگ کرتے اور پوری کی پوری جو آرمی ہے اس کو تہس نہس کر دیتے۔ تو رشینز کے لیے پل پر سے گزر کر کیف پر حملہ کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا، بلکہ ناممکن ہی بالکل ہی ختم ہو گیا۔ انہوں نے اس پر قبضہ کرنے کے جو ٹھانی ہوئی تھی وہ مکمل نہ ہو سکا، اس لیے ان کو واپس پیچھے ہٹنا پڑا اور ڈونباس کے علاقے پر انہوں نے آ کے اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا، یعنی کہ دریا سے پہلے جو علاقہ تھا وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور دریا کے پار جو اصل یوکرین کا کیو علاقہ جو اس کا اربن ایریا ہے اس پر وہ قبضہ کرنے میں تقریباً مشرقی طرف سے ناکام ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کیا اور مغربی طرف سے انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم بیلاروس کی طرف سے اس کے اوپر آئیں گے اور اس پر اپنی سپلائی لائن جو ہے وہ اس کو پہنچا دیں گے اور اپنا جو ہے وہ پلان مکمل کر دیں گے۔ لیکن یہاں بھی روس اپنا پلان مکمل نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ ہے کہ جو مغربی کنارہ ہے بیلاروس کی طرف سے جو یوکرین میں داخل ہو رہا ہے اس کی چند سڑکیں ہیں اور وہ بڑی تنگ ہیں اور بڑی لمبی لمبی ہیں۔ چند سڑکوں پر سے گزر کر جب روسی فوج ہے وہ یوکرین پر حملہ ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اپنی سپلائی چین جو ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو یہاں پر یوکرین فوج نے اپنے ڈرونز کا استعمال کیا۔ بڑے زبردست ان کے پاس ڈرونز ہیں، ان ڈرونز کی مدد سے انہیں ڈیٹیکٹ کیا اور پوری جو ہے ان کی انفینٹری کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ ان کے پاس ٹینک بڑے زبردست ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس ڈرونز تھے، مکمل جو ہے وہ سیٹ اپ بنا ہوا تھا، ڈرونز کے ذریعے وہ اپنے ہتھیار پھینک رہے تھے، تو ان سڑکوں پر لمبے جو روسی فوج کے جو قافلے تھے وہ ان کے لیے آسان شکار تھے، سلیپنگ ڈکس تھے۔ انہوں نے اٹھایا اور ان پر پھینکنا شروع کر دیا، مارٹر پھینکنا شروع کر دیے، جس سے ان کو وہاں پر بھاری نقصان ہو گیا اور ان کی جو رفتار ہے چلنے کی وہ سست ہوتی گئی۔ رفتار سست ہونے سے حملہ جو ہے وہ پوسٹ پون ہوتا گیا، مکمل جو ہے وہ ختم ہوتا گیا، وہ آہستہ یوکرین نے اس طرح سے مغربی کنارے سے بھی اپنا جو ہے وہ تسلط رشین پر قائم کرنا شروع کر دیا۔ ان کی مقدار فوج پہنچی، لیکن وہ اتنی نہایت کم تھی کہ وہ آگے جو ہے وہ کیو پر مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک کم تعداد ان کی پہنچی کیونکہ ان کی فورس کی جو سپیڈ تھی وہ سلو کر دی گئی تھی۔ تو اس طرح سے یہاں پر بھی اپنا جو ہے وہ یوکرین پر اپنا جو ہے وہ پلان رشیا نے فیل کر دیا۔ تو اس طرح سے دونوں طرف سے جب ان کا پلان جو ہے وہ فیل ہو گیا تو تقریباً 36 دن کی جنگ، جس میں 16,000 کے قریب روسی اور مکمل طور پر جو اجتماعی طور پر 20,000 کے قریب یوکرینی مارے جا چکے تھے، ہلاک ہو چکے تھے، تو یہ جنگ جو ہے وہ وہاں پر سٹاپ کر دی گئی۔ یہاں پر سے دونوں فوجیں جو ہیں وہ پیچھے کی طرف ہٹ گئیں۔ یوکرینین چونکہ دفاع کر رہے تھے تو وہ تو اپنی جگہ پر قائم رہے، رشین پیچھے آ گئے۔ تو انہوں نے اپنی ایک نئی اسٹریٹجی کا اعلان کر دیا کہ ہم یہاں پر آئے ہی صرف ڈونباس ریجن پر قبضہ کرنے کے لیے تھے، کہ سرپرائز آئی ہے، تو ہمارا اصل ہدف ہی نہیں تھا،
ہمارا اصل ہدف صرف ڈونباس ریجن تھا اور اس پر ہم قبضہ کرنے کی مکمل کوشش کر رہے ہیں اور ہم اس پر مکمل قبضہ کر لیں گے۔ یہاں پر آ کے روسی صدر نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے پاس جو پہلے والی اسٹریٹجی تھی اس میں صرف یوکرینی فوج کو توڑنا تھا، ان کے ہتھیاروں کو مکمل طور پر ختم کرنا تھا، تو کسی حد تک ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس لیے اب ہمارا ڈونباس والا جو مقصد ہے اس کو ہم مکمل طور پر اس پر یوٹیلائز کر سکیں گے، اپنا مکمل قبضہ آرام سے کر سکیں گے، کیونکہ ان کی طاقت جو ہے وہ ہم نے توڑ دی ہے۔ بڑی یہ حیران کن اور بڑا ایک لطیف جملہ لگتا ہے۔ اس کو انہوں نے آپریشن ڈونباس کا نام دیا۔ یا آپ کو یاد ہوگا جب رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا تو اس کو انہوں نے جنگ کا نام نہیں دیا، آپریشن کا نام دیا۔ اب اس آپریشن کو انہوں نے ڈونباس کا نام دے دیا گیا، لبریشن آف ڈونباس کا نام دیا۔ لیکن ظاہر ہے یہاں پر 3 اطراف سے حملہ کیا گیا، تو 3 اطراف سے حملہ کرنا پاسبل نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی وجہ کی وہاں پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو 3 اطراف سے چونکہ حملہ کیا گیا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہاں پر یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قبضہ جو ہے وہ ان کا مکمل نہیں ہو سکا، ان کو شکست ہوئی۔ کیف پر حملہ صرف مشرقی علاقوں کے لیے تو انہوں نے نہیں کیا ہوگا۔ روسیوں کو یقین تھا کہ ان کی ایئر پاور اور فوج کے سامنے جو یوکرین کی آرمی فوج ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ وہ رشینز کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ رشینز کے مقابلے میں ان کی جو تعداد ہے، ان کی جو طاقت ہے وہ نہایت کم ہے۔ یہ ان کو بڑا ہی زیادہ اپنے آپ پر یقین تھا، بلکہ یہ کہہ لیں کہ ان کو غرور کی حد تک یہ یقین تھا کہ وہ بالکل سامنے ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جب ان کو ناکامی ہوئی تو انہوں نے بھانپ لیا کہ دشمن ان کے اندازوں سے زیادہ خطرناک ہے، ان کے اندازوں سے زیادہ خوفناک ہے۔ جب ان کو ناکامی ہوئی اس وقت انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو یکدم بدلا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم یہاں پر آئے ہی صرف ڈونباس ریجن کے لیے تھے، ہم نے وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہی نہیں۔ اس لیے روسی صدر نے یہ حال ہی میں اعلان کر دیا۔ ڈونباس ریجن پر ان کا روسیوں کا قبضہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ صرف ڈونباس تک ہی اپنے آپ کو کیوں روکے ہوئے ہیں، یا ڈونباس ریجن ہی ان کے لیے کیوں اتنا اہم ہے، مشرقی علاقے ان کے لیے کیوں اتنے اہم ہیں؟ اس کی چند وجوہات ہیں دوستو۔ ان کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ اس علاقے پر روسی فوجی جو ہیں، روسی صدر جو ہیں، وہ 10 سال سے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، 10 سال سے قبضے کی پلاننگ بنا رہے تھے، اور یہ جو علاقہ ہے یہ سب سے نہایت آسان شکار بھی ہے، یہ سب سے آسان دفاعی نقطہ نظر سے بھی یہ سب سے آسان جو ہے وہ علاقہ مانا جاتا ہے۔ یہاں پر سپلائی لائن کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر سپلائی چین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سارا علاقہ روس کے بارڈر کے ساتھ واقع ہے اور یہ پہاڑوں پر مشتمل ہے ہی نہیں، یہ بالکل فلیٹ میدان ہے، اس لیے یہاں پر سپلائی جو ہے ان کا کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سینکڑوں کلومیٹر تک جو ہے وہ رشین آرمی اپنی سپلائی بڑی آسانی سے پہنچا سکتی ہے، بڑی آسانی سے اس کو یوٹیلائز کر سکتی ہے، اس لیے یہاں پر کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ یہ رشینز کلیم کر رہے ہیں کہ ہم صرف یہاں تک آنے کے لیے آئے تھے، رہنے کے لیے آئے تھے، یہاں پر قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس کے علاوہ اس علاقے پر اگر رشینز کنٹرول کرتے ہیں تو وہ بغیر اپنی فضائیہ کے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، مطلب اپنی فضائیہ کو بغیر متحرک کیے وہ اس چیز کو مکمل کنٹرول میں لے سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ اس پر فوکس کر رہے ہیں کہ پورے یوکرین کو چھوڑ کر اب مشرقی علاقوں پر اپنا فوکس کر رہے ہیں۔ تو روسی بری فوج بھی بڑے آرام سے اس کو کنٹرول میں کر سکتی ہے، یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ چونکہ روس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی بہترین ٹینکس کا وہ سسٹم ہے، ٹینکس ان کے پاس دنیا کے سب سے بہترین ہیں، تو وہ ٹینکس جو ہیں وہ یہاں پر بڑے آرام سے چل سکتے ہیں، بڑے فلیٹ میدانوں میں بڑی تیزی کے ساتھ موو کر سکتے ہیں، اس لیے ان پر قبضہ کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ آسان ہے بنسبت کیف شہر کے اوپر قبضہ کرنا۔ تو یہ اس لیے ڈونباس کے جو فلیٹ علاقے ہیں، جو مشرقی علاقے ہیں، روس ان پر ہی صرف فوکس کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ روسی فضائیہ بھی یہاں پر اپنی فضائی حدود کے اندر رہ کر ان پر گولہ باری کر سکتی ہے، بمبارمنٹ کر سکتی ہے، تو یہ وجہ بھی ہے کہ اب روسی صدر صرف اس علاقے پر فوکس کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس علاقے میں زیادہ تر روسی نسل کے لوگ رہتے ہیں، ایسے لوگ رہتے ہیں جو رشینز ہیں، نسل سے رشینز ہیں، تو روسی صدر کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ہماری نسل سے ہیں اس لیے یوکرین میں ان پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا، اور اپنی نسل کی طرف جو ہے وہ ان کی طرفداری کرنا، ان کو ظلم سے بچانا، یہ مجھ پر لازم ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ ان کی حفاظت کرنے کے لیے
اس علاقے پر قبضہ جمانا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہاں روسی حامیوں نے پہلے اسے ریاست قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کو روس نے حال ہی میں قبول بھی کر لیا ہے۔ حالانکہ یہ اس کو باقی دنیا قبول کرتی نظر نہیں آ رہی، جیسے چچنیا پر انہوں نے جو ہے وہ علیحدہ ریاست کا اعلان کیا، لیکن پوری دنیا نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ تو اب یہاں پر روسی نواز حکومت ہے۔ تو اسی طرح یہ جو 2 علاقے ہیں جن کو ریاست کا درجہ دیا گیا، روس نے تو اسے تسلیم کر لی، لیکن باقی دنیا تسلیم نہیں کر رہی۔ تو یہ باہر کیف یہ ان کی جو کامیابی ہے اس کی طرف ایک قدم تو ہو سکتا ہے، روسی کامیابی کی طرف ایک قدم ہو سکتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ڈونباس کی اس علاقے میں تیل اور گیس کی وافر مقدار ہے۔ تیل اور گیس بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے یہاں ڈونباس کے علاقے میں۔ ڈونباس کے علاقے میں چونکہ تیل، گیس، معدنیات وغیرہ وافر مقدار میں ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان معدنیات کو پیوریفائی کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے یہاں پر موجود جو ہے ریفائنریز بھی ہوں گی، صنعتیں بھی ہوں گی، یہاں پر بڑے بڑے بازار ہوں گے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ اب کے نہیں ہیں، یہ 100 سال سے چلے آ رہے ہیں، پچھلے 1 صدی سے جو یہ سسٹم ان کے چلا آ رہا ہے۔ کیف جو ہے اس کے مشرقی علاقوں میں یہ صنعتیں جو ہیں پچھلے 100 سال سے لگی آ رہی ہیں، اور بڑا جو ہے یہ ویل علاقہ ہے، یہاں پر دولت جو ہے وہ بڑی مقدار میں پیدا ہو رہی ہے، بڑی انڈسٹری یہاں پر موجود ہے۔ تو اگر روس اس علاقے کو پکڑ لیتے، اس کو قبضہ کر لیتا ہے، تو روس کی جو صنعت ہے، روس کی جو اکانومی ہے، اس کو زبردست فائدہ حاصل ہوگا، جبکہ اس پر قبضہ کرنے کے بعد یوکرینی اکانومی کو گہرا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ بندرگاہیں اور پورٹس جو ہیں وہ اس علاقے میں موجود ہیں، اس کی شمال میں۔ روس نے اس پر پہلے قبضہ کر لیا ہے، تو چونکہ پہلے اس پر رشیا نے قبضہ کر لیا، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے رشینز کو فائدہ ہوگا اور یوکرینینز کو نقصان ہو سکتا ہے، بڑی مقدار میں بڑا بھاری نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا تیسری اور نہایت اہم وجہ ہے کہ روس اس علاقے پر فوکس کر رہا ہے۔ وہ دوستو، یہ جو تیسری وجہ ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ روس اس علاقے پر فوکس کر رہا ہے کہ وہ اپنی اکانومی کو بچا لے، کیونکہ دنیا نے اس پر قبضہ کر لیا، دنیا نے اس پر پابندیاں لگا لی ہیں، تو روس چاہتا ہے کہ وہ اس کی اکانومی کو، اپنی اکانومی کو بچا لے۔ تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ روس جو ہے وہ صرف اس علاقے پر فوکس کر رہا ہے اور اس کو اپنا جو ہے نا وہ قبضے میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ تینوں ریزنز تھیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ رشیا کیف پر حملہ کر رہا ہے، کیف پر حملہ کر کے ان علاقوں پر قبضہ جمانے کی وہ مکمل کوشش کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے۔ تو یہ تینوں جو ہیں وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ان تینوں وجوہات میں ویلڈ جو ہے یا بہتر وجوہات ہے یا بہتر وجہ کیا ہو سکتی ہے، اور اس کی جو ہے وہ معلومات آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بھی دینی ہے۔ اس کے علاوہ جو رشینز ہیں وہ اس پر جو ہے وہ اپنا قبضہ کرنے کی کوشش اس لیے بھی کر رہے ہیں تاکہ اگر وہ جنگ پہلے ختم کر دیں، اگر وہ جنگ اس کو مکمل کر لیں، پہلے ہی مکمل کر لیں، تو ان کے پاس جو ہے وہ اس علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد ایک سولڈ ریزن ہو کہ رشیا نے جو ہے وہ جنگ کو فتح کرنے کے بعد جنگ کو ختم کیا۔ یعنی کہ اگر وہ مشرقی علاقے پر قبضہ کر لیتا تو ان کے پاس ایک ریزن ہوگی، ایک وجہ ہوگی اپنی عوام کو بتانے کے لیے کہ ہم خالی ہاتھ نہیں گئے، خالی ہاتھ نہیں واپس آئے، ہم نے وہاں پر ان کے علاقوں پر قبضہ کیا، وہاں پر اسے اپنے علاقوں میں شامل کیا اور اس کے بعد جنگ کو ختم کیا، تاکہ عوام میں بھی کوئی رد عمل نہ آئے۔ لیکن دوستو، یہاں پر میں آپ کو یہ بتانے کی جو ہے وہ بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر رشینز نے اپنا جو نقصان ہے وہ آلریڈی کر لیا ہے۔ روسی صدر نے اپنا اور اپنی جو ہے وہ ان کا نقصان آلریڈی کر لیا ہے۔ وہ کس طرح سے کیا ہے؟ جب انہوں نے یوکرین پر حملہ کیا تو وہ حملہ جو ہے وہ پسپا ہو گیا۔ حملہ پسپا ہونے، تین اطراف سے حملہ پسپا ہونے کے بعد ان کو اخلاقی طور پر جو ہے وہ شکست ہو گئی۔ اب اس شکست کو مٹانے کے لیے وہ اس پر مشرقی علاقوں پر قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ اگر ختم کریں تو ان کے پاس اخلاقی جواز ہو۔ لیکن دوستو، میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے جو دوسرا پارٹس ہے اس میں بتاؤں گا کہ وہ کون سی 4 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے روس کو اس حملے میں شکست ہوئی۔ تو اب تک کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی، باقی سارا میں انشاءاللہ اپنے دوسرے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں،
بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ السلام علیکم۔